بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 8 مئی ہے، سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کپتان کی جوابی حکمت عملی نے سب کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ مریم کو سیریس نہ لیں، مراسلہ ایک حقیقت ہے۔ شہباز شریف نے صحافیوں سے ملاقات میں سب کچھ اگل دیا ہے۔ کراچی میں الطاف حسین کی واپسی، مشکوک گورنر سندھ کی تعیناتی پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، بہت سارے اتحادی جن میں ایم کیو ایم بھی شامل تھے، انہوں نے اپوزیشن کو جوائن کیا۔ یوں قومی اسمبلی سے جو حکومت کے ووٹ ہیں وہ کم ہوئے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ اس وقت ایم کیو ایم نے کہا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بڑے مسائل ہیں، عمران خان نے کراچی کی ترقی کے حوالے سے ہمارے ساتھ وعدے نہیں کیے، ان اصولوں کی بنا پر ہم عمران خان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن جب بھی ایم کیو ایم ٹائپ جماعتیں کسی اتحاد سے علیحدہ ہوتی ہے تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر چلنے والی پارٹیز ہے۔ لیکن جب موجودہ حکومت آئی تو ظاہر ہے جس طرح ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، فضل الرحمان ہے، سب نے پاکستان کے اندر اپنی بندر بانٹ کی، اپنے حصے سے زیادہ انہوں نے وزارتیں لینے کی کوشش کی۔ پھر اسی طرح ایم کیو ایم چاہتی تھی کہ گورنر سندھ ان کا ہونا چاہیے۔ یہ معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ طے پا گئے، درمیان کے اندر کچھ ضامن تھے، انہوں نے اپنا جو ہے ایشورنس دی۔ اب اس پورے معاملے کے اندر ایک کردار ہے نسرین جلیل۔ آپ کو علم ہے ایم کیو ایم کی یہ خاتون بڑی پرانی نظریاتی ورکر ہیں۔ الطاف حسین کے بڑے انہوں نے نعرے لگائے۔ پوری ایم کیو ایم ہی آپ کو علم ہے پہلے الطاف حسین کے اشارے پر کراچی بند ہوتا تھا، حیدرآباد بند ہوتا تھا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر عوام کو لوٹتے تھے۔ ایک طرف دئی جو سندھ کا علاقہ ہے اس کا ذکر ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، پھر کبھی یہ حکومت سے نکلتے اور پھر واپس آتے۔ اب اس حوالے سے فواد چودھری سمیت تمام جو پاکستانی ہیں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ 2015 کے اندر یہ جو محترمہ ہیں انہوں نے انڈین ہائی کمیشن کو ایک خط لکھا، اور وہ خط اس وقت ٹویٹر پر ہے کہ جہاں پر انہوں نے انڈین ہائی کمیشن سے مدد طلب کی کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، لہذا آپ کردار ادا کریں۔ ظاہر ہے پاکستان کے دشمن ملک سے معاونت طلب کرنا یہ پاکستانیوں کو کبھی بھی گوارا نہیں تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کرائم منسٹر نے نسرین جلیل کا نام سندھ کے نئے گورنر کے طور پر تجویز کیا ہے۔ 18 جون 2015 کو محترمہ نے انڈین ہائی کمیشن کو خط لکھا اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف تعاون مانگا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عبد الباسط جو سابق ہائی کمشنر ہیں بلکہ سفیر رہے ہیں انڈیا کے اندر پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ دس از ایکسٹریملی ڈسٹربنگ، یہ واقعی انتہائی ڈسٹربنگ معاملہ ہے۔ asking India for help in our internal matters was something which could never be forgotten or forgive۔ یہ معافی والا معاملہ نہیں تھا، نہ ہی اس کو بھولنا چاہیے تھا، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے گورنر کے طور پر یہ پاکستانیوں کی انسلٹ ہے۔ پریزیڈنٹ کو یہ نام اسی بنیاد پر واپس بھیج دینا چاہیے اور اس کو گورنر اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سابق ہائی کمشنر ہے جو بھارت کے اندر پاکستان کے رہے ہیں، عبد الباسط، یہ ان کی رائے ہے۔ لیکن جو واقفان حال ہیں یا بعض لوگ جن کا تجزیہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب الطاف حسین ہی کی واپسی ہے کراچی کے اندر۔ اگرچہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بڑی مشکلات کو فیس کیا اور کراچی کا امن بحال کیا، لیکن اب آہستہ آہستہ چونکہ یہ سیاسی مجبوریاں ہیں، امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ مجبور ہوئی پڑی ہے، اور دوبارہ الطاف حسین اور خدا نخواستہ وہ بتہ خوری، وہ بدماشی، وہ قتل و غارت گری اور جس طریقے کا ایک ماحول تھا اور کراچی کو بند کیا جاتا تھا، اگر یہ واپس آتا ہے تو اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ اس حکومت پر ہوگی۔ دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف نے جو آج کا دن ہے وہ تقریباً صحافیوں سے وہ ملاقات کرتے رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے سی پی این ای کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی، پھر کچھ اینکرز ہیں ان کی ملاقات ہوئی، کچھ سوال و جواب کی نشست ہوئی تقریباً 1.5 گھنٹے کی۔ اس کے اندر بہت سارے دوست تھے، اسد اللہ خان صاحب بھی تھے، اجمل جامی تھے، مبشر لقمان تھے، اور کامران شہد تھے، افتخار احمد تھے،
اسی طرح اور لوگ جو ہے حفیظ اللہ نیازی سمیت وہ موجود تھے، نجم الحسن باجوہ بھی تھے. تو ان لوگوں نے وہاں پر جو ہے ایک کثیر تعداد تھی، انہوں نے سوال و جواب کیے. شہباز شریف نے کچھ ٹال مٹول کی، کچھ چیزوں پر واضح انہوں نے اظہار خیال کیا. اجمل جامی نے ایک سوال کیا کہ آپ کی بھتیجی مریم نواز وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں جنرل فیض حمید کو، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مریم جو ہے وہ بچی ہے، اس کو آپ سیریس نہ لیں ان کی بات کو، یقیناً وہ کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتی، یہ جوش خطابت کے اندر یہ وہ. تو انہوں نے اس پورے معاملے کے اندر ایک تو جہاں پر کہا کہ مریم کو سیریس نہ لے. دیکھ لیجئے، ایک طرف نون لیگ اس کو لیڈر سمجھتی ہے کہ یہ ہماری کراؤڈ پلر ہے، لیکن دوسری طرف شہباز شریف کہتا ہے جو انہوں نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے کہ اس کو سیریس نہ لے، یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے الفاظ کو سیریس لیا جائے. یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں سیریس بات ہے. دوسری طرف جو ہے انہوں نے مراسلہ جو ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ واقعی دھمکی امیز تھا، وہی بات جو عمران خان نے کی. لیکن شہباز شریف نے کہا کہ یہ روٹین میٹر ہے. بھٹو کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات ہوئی، پھر بعد میں یحییٰ خان کو بھی آیا، پھر ضیاء الحق کو بھی آیا، پھر نواز شریف کو بھی آیا. تو یہ روٹین میٹر ہے. تو انہوں نے اس کو روٹین میٹر کے طور پر لیا ہے کہ یہ دھمکیاں ہمیں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور ہم کھڑے نہیں ہوئے. عمران خان جو ہے اس کو خواہ مخواہ اچھال رہے ہیں. آزادی ادارے رائے پر قدغن لگانے کا انہوں نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. نواز شریف کی ڈکشنری میں انتقام نہیں ہے. اب یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کے انتقام کی ایک واضح نشانی ہے. امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس سے بگاڑ نہیں سکتے. بھائی بگاڑنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن رشیا سے جو ہمیں فیسیلیٹیشن تھی، ہمیں آزادی ہے کہ ہم جس ملک کے ساتھ چاہیں اپنے تعلقات استوار کریں. اپنے فائدے کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے فارن پالیسی ہوتی ہے. یہی عمران خان نے کہا ہے. کبھی نہیں کہا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے. پھر کھاد کے مسئلے پر، گندم پر بھی بات ہوئی، کپڑے بیچنے کا بھی ذکر ہوا، اور ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بیان کی. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ بڑی زبردست ہے، اور اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ آج چونکہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی. انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ ہے، اس نے مجھے بھی نہیں بتایا کیا حکمت عملی ہے. ظاہر ہے رانا ثناء اللہ کو ایسے مسکرا کر دیکھنا، اس کو چونکہ لیگی بدماش سمجھا جاتا ہے، اور اس بنا پر میں سمجھتا ہوں یہ بات کرنا وہ مناسب نہیں تھی. دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک عام حکمت عملی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، اور اس کے اندر یہ ایک بڑی زبردست نیوز ہے جس کے اندر عمران خان نے، مجھے یہ خدشہ تھا چونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ برگر کلاس جو کلاس ہے یا ممی ڈیڈی ہے چونکہ وہ سپورٹرز ہیں عمران خان کے، تو جس طریقے سے رانا ثناء اللہ جیسے شخص کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے اور پہلے بھی اتنا قتل عام کرنے کے باوجود اس کا کچھ بگاڑا نہیں گیا، تو اس طرح کے لوگ اور حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں. تو کوئی اور خدا نخواستہ ثانیہ نہ ہو جائے تو عوام اگر نکلے گی نہیں اور پوری تعداد نہیں ہوگی تو یقیناً پھر وہ غبارے سے آواز جب نکلتی ہے تو وہ پوری موومنٹ ناکام ہو جاتی ہے. ریسپانس بڑا زبردست ہے. آج جس طریقے سے ایبٹ آباد کے اندر ایک بڑا جلسہ ہوا اور اس کالج گراؤنڈ سے باہر اتنی ہی تعداد تھی عوام کی کم و بیش جتنی گراؤنڈ کے اندر تھی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے پوری حکمت عملی نے. یعنی انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے ایک عام اجلاس کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے طے کیا ہے کہ اگر فرسٹ لائن جو لیڈرشپ ہے اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے، نظر بندی ہو جاتی ہے، تو سیکنڈ لیڈرشپ کون سی ہوگی، اس کے بعد تھرڈ لیڈرشپ کے پاس اختیارات کیا ہوں گے، وہ کیسے یہ پورا جو ہے وہ مارچ ہم نے لے کر چلنا ہے اور اسلام آباد کے اندر اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. یہ ساری زبردست قسم کی جو حکمت عملی ہے وہ ایسی حکمت عملی بنائی ہے جس سے موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی چکرا کر رہ جائے گی. اور بتایا گیا ہے کہ 20 لاکھ کا تو ہدف ہے لیکن 15 لاکھ جو ہے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی، پیپر ورک مکمل کر لیا گیا ہے کہ یہ لوگ کیسے آئیں گے اسلام آباد کے اندر. کے پی کے کو 5 لاکھ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، سندھ سے 6 لاکھ، پنجاب اور سندھ سے 6 لاکھ مظاہرین ہوں گے، جبکہ کشمیر گلگت بلتستان سے 1 لاکھ مظاہرین اسلام آباد کی جانب آئیں گے. اب یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ ان کو بڑا فائدہ دے گی. ایک طرف ڈی آئی خان کا علاقہ ہے تو وہاں سے دہر ہے،
बखर की तरफ लोग इंटर होंगे, फिर चश्मा की तरफ, मियाँ वाली की तरफ लोग इंटर होंगे, फिर अटक पुल है वहां से एक बड़ा जुलूस जो है वो इंटर होगा, और फिर हरीपुर हजारा और टैक्सला से जो खैबर पख्तूनख्वा से आए होंगे लोग वो यहाँ से इंटर होंगे। कश्मीर के लोग भी शायद उनके साथ इकट्ठे हो जाएं। तो ये चूंकि हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो ये एक बड़ा एज होगा पीटीआई के लिए कि लोग कम अज कम एक मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद कंटेनर्स भी होंगे, उनके साथ जो है वो सारा सामान मौजूद होगा, क्रेनें होंगी, वो वहां पर उठाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ तशद्दद और जिस तरह बर्बरियत अमूमन होती है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, पुरअमन एहतजाज हो और दूसरी तरफ से भी कोई मुदामत ना हो, तो एक पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक होता है। अब यहाँ पर इमरान खान ने हुकूमती हथकंडों से निमटने समेत गिरफ्तारियों से बचने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन पीटीआई ने अपना पैगाम पार्टी की हर सतह की क़यादत तक पहुंचा दिया है। जराए बताते हैं कि गिरफ्तारी से बचा जाए, कैसे बचा जाए, ये भी तलकीन की गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आसानी से गिरफ्तार हो जाए और नीचे जो बंदे लाने हैं वो उनके हवाले से वो पॉलिसी डिस्टर्ब हो जाए। कहा गया कि बैकअप प्लान पर अमल दरामद पार्टी की हर सतह की लीडरशिप करेगी। मरकजी कायदीन की गिरफ्तारी पर मुतबादल क़यादत कारकुनान को गाइडलाइंस देगी। मार्च में शिरकत से रोकने के लिए कारकुनों की जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल दी जाएगी। यानी पहले अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो उसके साथ ही एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा, और जो पीटीआई का लॉयर्स विंग है उसको भी मुतहरक कर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर अदालतों से रिलीफ लेंगे। जो भी नाजायज तौर पर गिरफ्तारियां होंगी, वक्त पर लोगों को, कारकुनान को रिलीफ फराहम करना है, ताकि एक बड़ी लाखों की तादाद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर अगर वाकई दाखिल हो जाती है तो ये हुकूमत के लिए संभालना इंतहाई मुश्किल होगा, और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो घर जाने पर मजबूर होगी और अगले इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जरूर बढ़ेगा। इसके साथ ही जो है वो और भी तश्कील दिया गया प्लान कि अगर बफर्ज महाल कहीं किसी जिले के अंदर रोका जाता है और ऐसी भारी नफरी होती है तो तमाम बड़े शहरों के अंदर, मेन शहरों पर एहतजाज और धरना दे दिया जाएगा, ताकि पूरा मुल्क जो है उसकी मेन शाहराएं ब्लॉक हों, और ये एक ऐसा काम होगा जिसके जरिए एक अवामी जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखा जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या होता है। अगर हुकूमत ने किसी किस्म की मदावत न की तो यकीनन ये मार्च पुरअमन होगा। जमहूरी जमात है चूंकि एक पीटीआई, लेकिन अगर उसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो खुदा न खास्ता ये मार्च जो है वो एक बड़े तूफान की सूरत जो है वो इख्तियार कर सकता है। बहरहाल इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसकी वापसी यकीनी दिखाई दे रही है, और अगर जिस तरीके से वो पुरएतमाद हैं, कभी कहते हैं कि हमने अरसा पूरा करना है, कभी इसहाक डार कहता है कि बस अक्टूबर में इंतखाबात हो जाने चाहिए, तो लंदन के अंदर जो है नवाज शरीफ उनका ग्रुप भी कुछ सोच रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी सोच रहे हैं, लेकिन फजल रहमान और जरदारी शहबाज शरीफ को फेंक कर वो कहीं फरार हो गए। उनका जरूर ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।